حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لمعاویہ، میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ما من امام، جو کوئی بھی حاکم وقت، حکمران وقت، یغلق بابہ دون الحاجت والخلت والمسکنت، ضرورت مندوں، حاجت مندوں اور مسکینوں کے لیے اپنے دروازے بند کر لیتا ہے تو الا اغلق اللہ ابواب السماء دون خلتہ وحاجتہ ومسکنتہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس حاکم وقت، حکمران وقت کی ضروریات اور حوائج ضروریہ کے لیے اپنے آسمان کے دروازے بند فرما دیتا ہے۔ تو اس پر حضرت عمر بن مرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جیسے ہی میں نے یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کو سنایا تو انہوں نے فجعل معاویۃ رجلا علی حوائج الناس، تو ایک اسپیشل پرسن، ایک خصوصی طور پر بندہ متعین کر دیا لوگوں کی حوائج اور لوگوں کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے، کہ یہ شخص میں نے متعین کر دیا ہے، جس کسی کو بھی میری ریاست میں اور میری سلطنت میں کسی قسم کی بھی ضرورت ہو وہ اس شخص کے پاس آئے اور اپنی ضرورت کو رکھے، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں اسلامی حکومت کے حکمران، یہ ہیں بادشاہ رحمت، یہ ہیں مالک الرحمہ، کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا اور فی الفور اس پر عمل کیا، اور عمل کر کے دنیا کو بتلایا کہ جو اسلام کے حکمران ہوتے ہیں وہ ایسے حکمران ہوا کرتے ہیں کہ جو لوگوں کی ضروریات کا اتنا پاس اور لحاظ کرتے ہیں کہ اس کے لیے کسی قسم کی لوگوں کو دقت اور پریشانی اٹھانی نہیں پڑتی، بلکہ لوگ اپنے اس بادشاہ وقت، اپنے حاکم وقت، اپنے حکمران وقت کے پاس آتے ہیں، ان کی ضروریات ان کے اس سلطنت والے ایوان کے اندر سے پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کتنا پاس اور لحاظ رکھا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے کتنے پابند تھے کہ جیسے ہی فرمان مصطفیٰ سنا تو فی الفور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ ہے ان کا سنت پر، قول مصطفیٰ پر، فرمان مصطفیٰ پر عمل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو اسلامی حکمران ہوا کرتا ہے، اسلامی حاکم وقت ہوا کرتا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ جس طرح فرمان مصطفیٰ کو سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسپیشل پرسن اور خصوصی طور پر بندہ متعین کر دیا لوگوں کی حوائج اور ضروریات کے پورا کرنے کے لیے، اسی طور پر آج کے دور کے جو حاکمان وقت ہیں وہ بھی اسی طرح لوگوں کی حوائج اور ضروریات کے پورا کرنے کے لیے افراد کو اور اداروں کو ایکٹیو کریں اور منتخب کریں اور مختص کریں اور اس کے لیے متعین کریں، تاکہ کوئی ضرورت مند بیچارہ وہ اپنی ضرورت کی تشنگی لے کر ساری زندگی کڑتا اور سسکتا نہ رہے، بلکہ وہ اپنی ضروریات اپنے حاکم وقت کے دروازے پر پوری کرتا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرے۔ اور اسی طور پر نمبر تین بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حاکم وقت کہلانے کا حق اسی کو حاصل ہے کہ جس کے اندر عوام کا احساس ہو، جس کے اندر اپنی رعایا کا احساس ہو، اور جس میں اپنی رعایا کا احساس نہیں ہے وہ شخص حاکم وقت اور حکمران وقت کہلانے کا اور بننے کا بالکل بھی اہل نہیں ہے۔ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک ریاست کا کنسپٹ ہے، فلاحی ریاست کا، ریاست مدینہ کا، وہ بھی اجاگر ہوتا ہے کہ ریاست مدینہ کسے کہتے ہیں، جہاں پر عوام کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں، اور فلاحی ریاست کسے کہا جاتا ہے کہ جہاں پر عوام دھتکارے نہیں جاتے، محروم نہیں کیے جاتے، راندے درگاہ نہیں کیے جاتے، اور ایک عرصہ دراز تک عوام محرومیوں کا شکار نہیں رہتے، بلکہ حاکم وقت جو فلاحی اور ریاست مدینہ کا حاکم ہوا کرتا ہے اس کے پاس جو ہیں لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اس کی رعایا خوشحال ہوتی ہے، اس لیے کہ اس رعایا کا حاکم
اپنی رعایا کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو اسلام کا کنسپٹ اس حدیث پاک سے ریاست اور سلطنت اور حکومت کے حوالے سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ عوام کی خدمت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو فلاحی ریاست ہے اس کے لیے پیغام اور میسج ہے۔ آج کے حاکمان وقت کو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حکومت کا نظم و نسق کیسا تھا، وہاں پر عوام کی کیفیت کیسی تھی۔ اس سے معلوم ہوتی ہے کہ اس حکومت کے تحت لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوتی تھیں، لوگوں کو کسی قسم کی حاجت ہوتی تھی، ان کے لیے افراد متعین ہوتے تھے، وہ لوگ ان کے پاس آتے، اپنی ضروریات رکھتے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا۔